बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिक़ा के पहले ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं हूँ प्रोफेसर सईद अताउल्लाह शाह। इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी था, लेकिन बाद में ये सिलसिला रुक गया था। अब तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का ये सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिक़ा BS उर्दू के पहले सेमेस्टर का कोर्स है, जबकि MA उर्दू में भी उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिक़ा के हवाले से या उर्दू ज़बान के आगाज़ के हवाले से तारीख़ ज़बान व अदब उर्दू में एक चैप्टर मौजूद है। आज के लेक्चर में हम गुज़श्ता लेक्चर्स जो बिलमुशफ़ा लेक्चर्स हुए थे कॉलेज में, और उसमें हमने जो उन्वानात डिस्कस किए थे उन पर हम सरसरी नज़र डालेंगे, और उसके बाद नए उन्वानात जो होंगे तो उन पर तफसीली गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज़बान क्या है। इस कोर्स का जो पहला उन्वान है या पहला मौजू है वो ये है कि ज़बान क्या है। इसमें आपने ज़बान की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें पढ़ी हैं, अंग्रेज़ी में, उर्दू में। उन तमाम तारीफ़ों का लुब्बे लुबाब जो है वो ये तारीफ़ है कि इंसानी राब्ते का वो तरीक़ा कार जो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो और जो ज़बानी या तहरीरी सूरत में हो। यानी ज़बान की एक आसान और सादा तारीफ़ ये है कि ये इंसानी राब्ते का एक निज़ाम है या इंसानी राब्ते का एक तरीक़ाकार है, कम्युनिकेशन का, राब्ते का एक सिस्टम है या एक मेथड है, एक तरीक़ा है जो कि लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है, और ये ज़बानी भी हो सकता है और तहरीरी भी हो सकता है। यानी हम कम्युनिकेशन जब करते हैं, राब्ता जब करते हैं, तो उसके लिए हम ज़बानी गुफ्तगू भी इस्तेमाल करते हैं और हम तहरीर की सूरत में भी अपने ख़यालात, अपने अफ़कार, एहसासात और ख़यालात जो हैं वो दूसरों तक पहुँचाते हैं। ये ज़बान की एक सादा तारीफ़ है। ज़बान तहरीरी सूरत में भी है, ज़बानी सूरत में भी है, और ज़बान जो है वो इशारों की यानी साइन लैंग्वेज की सूरत में भी है। वो हर एक वो तरीक़ा कि जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात दूसरों तक पहुँचाते हैं, वो ज़बान है। इसके बाद आपने जो मौजू पढ़ा था वो बोली और लहजा था कि बोली की क्या तारीफ़ है और लहजे की क्या तारीफ़ है। वो तारीफ़ें आपने पढ़ी हैं, बोली की भी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें आपने पढ़ी हैं और लहजे की भी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें आपने पढ़ी हैं। मुख्तसरन ये है कि लफ्ज़ों के इख्तिलाफ से बोलियाँ बनती हैं, जबकि तलफ़्फ़ुज़ के इख्तिलाफ से लहजे बनते हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत ये है कि जब दो आदमी गुफ्तगू कर रहे हों, एक ही ज़बान बोल रहे हों और उनकी ज़बानों में यानी दोनों जो बोलियाँ बोल रहे हैं उनमें कुछ लफ्ज़ों का फ़र्क हो, तो ऐसे हम कहेंगे कि ये एक ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोल रहे हैं। लेकिन अगर फ़र्क लफ्ज़ों का ना हो बल्कि लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ या अदायगी में इख्तिलाफ हो, तो उसे फिर हम एक ज़बान के मुख्तलिफ़ लहजे कहेंगे। यानी एक ज़बान के दो मुख्तलिफ़ रूप, दो मुख्तलिफ़ वर्जन्स कि जिनमें लफ्ज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हों, कुछ लफ्ज़, तो इसे हम बोली का इख्तिलाफ कहेंगे और इसे हम मुख्तलिफ़ बोलियाँ कहेंगे। और अगर एक ज़बान के दो वर्जन्स या दो रूप ऐसे हों कि जिनमें लफ्ज़ भी एक जैसे हों लेकिन लफ्ज़ों की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ में इख्तिलाफ हो, फ़र्क हो, तो इसे हम लहजे का इख्तिलाफ कहते हैं या लहजे का फ़र्क कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं उर्दू ज़बान का ख़ानदान का जो के हवाले से भी हमने क्लास में पढ़ा था और इस पर भी 2-3 लेक्चर हुए हैं। ज़बानों के मुख्तलिफ़ ख़ानदान, ज़बानों के मुख्तलिफ़ ख़ानदान कैसे बनते हैं। एक प्रोटो लैंग्वेज कि जिससे बहुत सी ज़बानें निकली हों, बनी हों, वो सब ज़बानें आपस में एक ही ख़ानदान की ज़बानें कहलाती हैं। और इस तरह दुनिया में ज़बानों के मुख्तलिफ़ ख़ानदान हैं, यानी फैमिलीज़ ऑफ लैंग्वेजेस। उनमें से हमने हामी और सामी ख़ानदान का जिक्र किया, जिसमें अरबी और इब्रानी और सरियानी ज़बानें शामिल हैं। हमने चीनी ज़बान और तुर्की ज़बान के जो ख़ानदान हैं, एलटेक और दूसरे जो ख़ानदान हैं,
साइनो टिबेटन, उनका भी हमने जिक्र किया। और उसके बाद फिर हम आए हिंद यूरोपी यानी इंडो यूरोपियन ख़ानदान पर। हिंद यूरोपी ख़ानदान या इंडो यूरोपियन ख़ानदान दुनिया की जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं और उन ज़बानों को जो मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम किया गया है, उनमें यानी ज़बानों के ख़ानदानों में से सबसे बड़ा ख़ानदान जो है वो हिंद यूरोपी या इंडो यूरोपियन ख़ानदान है। अब इसे बड़ा हम तीन हवालों से कहते हैं। एक तो हिंद यूरोपी ख़ानदान, उर्दू का ताल्लुक़ भी इसी ख़ानदान से है। हिंद यूरोपी या इंडो यूरोपियन ख़ानदान इस हवाले से बड़ा है कि इसमें ज़बानें जो शामिल हैं उनकी तादाद भी सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि ज़बानें बोलने वालों के एतबार से भी ये बड़ा ख़ानदान है, यानी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कोई ना कोई हिंद यूरोपी ज़बान बोलती है। और तीसरा हवाला इसके बड़े होने का ये है कि इसका इलाका भी बहुत वसी है, यानी हिंदुस्तान से लेकर बर सगीर से लेकर यूरोप तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो ज़बानें बोली जाती हैं तो वो उनमें से अक्सर व बेशतर ज़बानें जो हैं वो हिंद यूरोपी ज़बानें हैं। एक तरफ अंग्रेज़ी भी एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, दूसरी तरफ फ़ारसी भी एक हिंद यूरोपी ज़बान है, और तीसरी तरफ उर्दू और हिंदी भी, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बहुत सी ज़बानें हिंद यूरोपी ज़बानें हैं। तो ज़बानों की तादाद भी ज़्यादा है और इलाके मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों में हिंद यूरोपी ज़बानें बोली जाती हैं। अब ये जो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है या ज़बानों का हिंद यूरोपी ख़ानदान है, इसे मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ सब फैमिलीज़ में या मुख्तलिफ ज़ैली ग्रोहों में तकसीम किया गया है। और वो जो ज़ैली ग्रोह हैं उन ज़ैली ग्रोहों में से एक ग्रोह जर्मैनिक है जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान आती है, जर्मन ज़बान आती है, बहुत से और भी ज़ैली ग्रोह हैं, ज़बानों के ग्रुप हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ज़ैली ग्रोह जो है हिंद यूरोपी का यानी इंडो यूरोपियन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो आर्याई या हिंद ईरानी ज़बानों का ग्रुप है या ख़ानदान है। यानी आर्याई या हिंद ईरानी एक ज़ैली ख़ानदान है हिंद यूरोपी का। हिंद यूरोपी को अंग्रेज़ी में कहते हैं इंडो यूरोपियन, और आर्याई या हिंद ईरानी को अंग्रेज़ी में कहते हैं एरियन या इंडो इरेनियन। तो ये एरियन या इंडो इरेनियन एक सब फैमिली है इंडो यूरोपियन की। अब ये आर्याई या हिंद ईरानी जो है इसे आगे मजीद मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया गया है, जिनमें बड़े ग्रोह दो हैं, एक हिंद आर्याई है और एक ईरानी है। ईरानी का नाम यहां लिखा हुआ नहीं है, एक ईरानी है और एक हिंद आर्याई है। तो आर्याई या हिंद ईरानी ज़बानों के ज़ैली ग्रोह ईरानी और हिंद आर्याई हैं, और ईरानी ग्रोह जो है इनमें से उसमें हमारी जो पाकिस्तान की ज़बानें शामिल हैं उनमें पश्तो और बलूची है, और इसके अलावा फ़ारसी और कुर्दी वगैरह जो हैं वो ईरानी ग्रोह में हैं। यानी ये ज़बानें भी ईरानी ग्रोह में हैं और हैं आर्याई या हिंद यूरोपी। दूसरी तरफ हिंद आर्याई ग्रोह जो है ये वो ग्रोह है कि जिसमें उर्दू ज़बान भी शामिल है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। उर्दू के अलावा पाकिस्तान की बेशतर ज़बानें हिंद आर्याई हैं, और हिंदी के अलावा हिंदुस्तान की भी बेशतर ज़बानें जो हैं वो हिंद आर्याई हैं। यानी हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो हिंदी भी हिंद आर्याई ज़बान है, यानी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, और इसके अलावा बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, और दूसरी जो ज़बानें हैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ तो वो हिंद आर्याई हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में उर्दू भी हिंद आर्याई ज़बान है, सिंधी है, पंजाबी है, सराइकी है, पोठोहारी है, पहाड़ी है, गोजरी है, और फिर हमारे शिमाली इलाका जात की या गिलगित बल्तिस्तान की जो ज़बानें हैं, चतराल की ज़बान खुआर है, वो भी इसी ग्रुप में आती है, और इस तरह हमारे गिलगित बल्तिस्तान की ज़बानें भी इसी में आती हैं, हिंद को भी इसी ग्रुप में आती है। तो हिंद आर्याई। अगर हम पाकिस्तान की ज़बानों को देखें तो पाकिस्तान की ज़बानों में पश्तो और बलोची हिंद आर्याई नहीं है बल्कि ईरानी ग्रोह से ताल्लुक़ रखती हैं, और बलूचिस्तान में बोली जाने वाली ज़बान बराहवी को दरावड़ी ज़बान तस्वूर किया जाता है, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान की सारी ज़बानें हिंद आर्याई हैं। और हिंद आर्याई ज़बानों के ग्रोह में ही एक ज़ैली ग्रोह है दर्दी ज़बानों का, यानी डायलेक्ट लैंग्वेजेस का। तो ये जो डायलेक्ट लैंग्वेजेस हैं ये दर्दी ज़बानें हैं,
ان میں شمالی علاقہ جات کی یا گلگت بلتستان کی شنا، بلتی، بروشسکی جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چترال کی زبان کھوار بھی دردی زبانوں میں شامل ہے۔ تو یہ دردی زبانوں کا جو گروہ ہے یہ بھی اصل میں ہند آریائی زبانوں ہی کا ایک ذیلی گروہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دراوڑی زبانوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ تو دراوڑی زبانیں جو ہیں، دراوڑ ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں۔ ہندوستان کی جو معلوم تاریخ ہے اور جو تحقیق ہوئی ہے تو اس کے مطابق منڈا قبائل ہندوستان کے قدیم باشندے تھے جن کی زبان منڈاری زبان تھی۔ اس کے بعد دراوڑ آئے، دراوڑوں نے منڈا قبائل سے علاقے چھینے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد آریائی آئے، سینٹرل ایشیا کی طرف سے، یورپ کی طرف سے آریائی آئے قبل مسیح کے زمانے میں۔ تو جب آریائی ہندوستان میں قابض ہو گئے تو انہوں نے دراوڑوں کو دھکیل دیا اور دراوڑ جنوبی ہندوستان میں یعنی ساؤدرن انڈیا میں جا کر بسے۔ اس لیے جنوبی ہندوستان کی جو زبانیں ہیں تامل، ملیالم وغیرہ جو ہیں یہ زبانیں، اور کناڈا اور یہ زبانیں جو ساؤدرن انڈیا کی زبانیں ہیں تو یہ دراوڑی زبانیں ہیں۔ اور سری لنکا کی زبان جو ہے تامل وہ بھی دراوڑی زبان ہے، اور ہماری براہوی جو بلوچستان کی زبان ہے تو وہ بھی دراوڑی زبان ہے۔ تو دراوڑی خاندان کے حوالے سے یہ بات ہوئی۔ ہم اردو کا ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں کہ اردو بیسیکلی زبانوں کا ایک بڑا خاندان ہے، ہند یورپی یعنی انڈو یورپین۔ اس کی کئی شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ ہے آریائی یا ہند ایرانی یعنی آرین اور انڈو ایرینین، اور آریائی یا ہند ایرانی کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایرانی یعنی ایرانین اور ہند آریائی یعنی انڈو ایرین یا اسے انڈک زبانوں کا گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہماری اردو، ہندی اور پاکستان کی بیشتر زبانیں اور ہندوستان کی بیشتر زبانیں اسی ہند آریائی یا انڈو آرین یا انڈک گروپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھے ہیں اردو زبان کے مختلف نام اور ان کی وجہ تسمیہ، کہ اردو کا مختلف زبانوں میں کون کون سے ناموں سے پکارا گیا اور ان ناموں کی وجہ تسمیہ کیا تھی، کس وجہ سے یہ نام اردو کو دیے گئے۔ تو ان میں سے اردو کا جو اولین نام ہے وہ ہندی یا ہندوی ہے۔ ہندی یا ہندوی جو نام دیا گیا اردو کو یہ ہندوستان کی نسبت سے دیا گیا۔ جب مسلمانوں کے آنے کے بعد مسلمان اپنے ساتھ ترکی، عربی، فارسی وغیرہ جو زبانیں آئیں ان کے ساتھ، اور ہندوستان میں پہلے سے جو زبانیں بولی جاتی تھیں، جو مختلف پراکرتیں بولی جاتی تھیں، تو ان کے ملاپ سے، ان کے میل جول سے، ان کے اختلاط سے جب ایک نئی زبان، ایک مرکب زبان بنی تو اسے ابتدا میں ہندی یا ہندوی کا نام دیا گیا۔ ہندی سے مراد بھی ہندوستان کی زبان اور ہندوی سے مراد بھی ہندوستان کی زبان ہے۔ تو علاقے یا ملک کی نسبت سے، ہند کی نسبت سے یا ہندوستان کی نسبت سے اردو کو ہندی یا ہندوی کہا گیا۔ ابتدا میں یہ نام استعمال ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد ریختہ بھی اس کو نام دیا گیا، زبانی اردو معلبی سے نام دیا گیا، اردو معلبی سے کہا گیا۔ لیکن سب سے پہلے اگر ہم ہندی یا ہندوی کی بات کریں تو قدیم کتابوں میں ہندوستان کی زبان کے لیے یہ نام ملتا ہے۔ امیر خسرو نے لکھا ہے کہ ترک ہندوستانم ومن ہندی گویم چوں آپ، یہ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، ترک ہندوستانم یعنی میں ہندوستان کا ترک ہوں، ومن ہندی گویم اور میں ہندی بولتا ہوں، چوں آپ پانی کی طرح۔ اسی طرح تجھ کے بابری میں بابر نے لکھا ہے کہ بکالا پانی فرود آمدم، کہ در زبان ہندی مراد آب سیاہ است، یعنی میرے لشکر نے کالا پانی میں پڑاؤ ڈال دیا ہے کہ بزبان ہندی، کہ ہندی زبان میں مراد آب سیاہ است، اس کا کے معنی ہے آب سیاہ یعنی کالا پانی اور آب سیاہ۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے بزبان ہندی یعنی کالا پانی کے لفظ کی تشریح کی ہے کہ کالا پانی ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تو گویا ہندوستان کی زبان کو بابر نے ہندی زبان کا نام دیا۔ اسی طرح جب ہم اشعار کی طرف آتے ہیں تو بہت شعراء کے ہاں ہمیں یہ لفظ ملتا ہے اردو زبان کے لیے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زبان کے بیچ۔ تو ہندی زبان کے بیچ گویا وہ اردو ہی کی بات کر رہے ہیں لیکن اسے ہندی کا نام دے رہے ہیں۔ میر اثر نے اپنی مصنوی خواب و خیال میں لکھا ہے
کہ فارسی سو ہیں، ہندی سو ہیں، باقی اشعار مثنوی سو ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے فارسی اور ہندی کہا ہے، یعنی اردو کا ذکر انہوں نے جب کیا ہے تو فارسی کا، اس کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح جو میر تقی میر نے نکات الشعراء کے نام سے جو تذکرہ مرتب کیا ہے، تو اس میں وہ اردو کے لیے ہندی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک مقام پہ وہ لکھتے ہیں، مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سرآمد شعرائے ہندی اوست. سرآمد شعرائے ہندی یعنی شعرائے ہندی میں، ہندی کے شاعروں میں بڑے رتبے کا حامل یا سربر آوردہ شاعر جو ہیں وہ سودا ہیں. میر اثر نے خواب و خیال میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور میر تقی میر نے نکات الشعراء میں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اس کے بعد لفظ آتا ہے، نام آتا ہے ریختہ. ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے گری پڑی چیز، اور دیوار کو مسالہ لگا کر جو پختہ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی ریختہ کہتے ہیں. بہت سے معنی لغت میں لفظ ریختہ کے لکھے ہوئے ہیں. اب لفظ ریختہ کے مختلف مراحل ہیں. سب سے پہلے تو امیر خسرو کے زمانے میں ریختہ کی اصطلاح موسیقی میں استعمال ہوئی. اس کے بعد یہ لفظ اردو شاعری کے لیے بولا جانے لگا اور اردو زبان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. موسیقی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ امیر خسرو چونکہ ایک موسیقار، موسیقی کے ماہر بھی تھے، تو امیر خسرو نے کچھ ایسی دھنیں ترتیب دیں کہ جن میں انہوں نے فارسی اور ہندی ہندوستانی دھنوں کو ملا کر انہوں نے کچھ ساز اور کچھ دھنیں مرتب کی، تو انہیں ریختہ کہا گیا. چونکہ ایرانی دھنیں بھی اس میں شامل تھی اور ہندوستانی دھنیں بھی شامل تھی، تو اسے ریختہ کا نام دیا گیا. اس کے بعد یہ لفظ اردو زبان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور ایک مخصوص قسم کی شاعری کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. ریختہ کا استعمال جب موسیقی میں ہوا تو اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ ہوا کہ اس زمانے میں اردو شاعری کا ایک تجربہ کر رہے تھے شعراء، اور وہ تجربہ یہ تھا کہ فارسی میں شعر کہتے کہتے وہ اس میں اردو کا پیوند لگا دیتے تھے، یعنی ایک مصرع فارسی کا اور ایک اردو کا، یا پھر آدھا مصرع اردو کا اور آدھا مصرع فارسی کا. تو اس قسم کی جو شاعری تھی، ملی جلی شاعری کی، جس میں اردو کے ٹکڑے بھی ہوتے تھے اور فارسی کے بھی، تو اس قسم کی شاعری کو ریختہ کہا گیا. اس کے بعد ساری کی ساری اردو شاعری کو ریختہ کہا جانے لگا اور اردو زبان کو بھی ریختہ کہا جانے لگا. تو ہمیں شعراء کے ہاں اور مختلف کتابوں میں لفظ ریختہ اردو زبان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہمیں لفظ ریختہ اردو شاعری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوا ملتا ہے. مثال کے طور پر میر اثر نے، ابھی ہم نے میر اثر کا ذکر کیا کہ انہوں نے خواب و خیال میں اردو کے لیے ہندی کا لفظ استعمال کیا ہے. میر اثر نے خواب و خیال ہی میں ریختہ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریختہ مرتبہ ریختہ کا اور ہوا، معتبر فارسی کے طور ہوا. یہاں انہوں نے ریختہ اور فارسی کا آپس میں موازنہ کیا ہے اور ان دونوں کا ذکر کیا ہے. ریختہ سے مراد یہاں اردو شاعری ہے اور فارسی سے مراد فارسی شاعری ہے. ولی دکنی کا ایک شعر ہے کہ ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، سنے تو اس کو جانو دل سے حسان عجم آ کر. ولی تجھ حسن کی تعریف میں جب ریختہ بولے، یعنی ولی تمہارے حسن کی تعریف میں جب اردو میں شاعری کرے. تو یہاں پر بھی ریختہ جو ہے یہ اردو شاعری کے لیے استعمال ہوا. اس کے بعد ہمارے سامنے میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ دل کس طرح نہ کھینچیں اشعار ریختے کے، بہتر کیا ہے میں نے اس عیب کو ہنر سے. یہاں اشعار ریختے کے یعنی اشعار اردو کے اشعار جو ہیں ان کا ذکر یہاں پر ہوا ہے. اسی طرح قیام الدین قائم چاندپوری، جن کی وفات 1793 میں ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ قائم نے ریختہ کو دیا خلط قبول، ورنہ یہ پیش اہل ہنر کیا کمال تھا. اور قائم ہی کہتے ہیں کہ قائم جو کہے ہیں فارسی یار، اس سے تو یہ ریختہ ہے بہتر. اور قائم ہی کا ایک اور شعر ہے کہ قائم میں غزل طور کیا ریختہ، ورنہ ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی. اسی طرح مصحفی غلام حمدانی مصحفی نے بھی کہا ہے
کہ مصحفی فارسی کو طاق پہ رکھ، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج. اور یہاں پر تو انہوں نے ہندوی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن آگے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ریختہ کم ہے مصحفی کا، بو آتی ہے اس میں فارسی کی. کیا ریختہ کم ہے مصحفی کا، تو یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری اردو شاعری جو ہے اس میں وہ فارسی شاعری سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے، بلکہ اس میں فارسی کی بو آتی ہے. تو یہاں پر انہوں نے اردو شاعری کو ریختہ کا نام جو ہے وہ دیا ہے. اس طرح اور بھی بہت سے اشعار ہیں کہ جو کہے کہ ریختہ، غالب کے ہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو غالب نے بھی ریختہ کا لفظ اردو شاعری کے لیے استعمال کیا ہے. کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار اس کو پڑھ کر سنا کی یوں. مطلب یہ ہے کہ یہاں انہوں نے اسی کے مقابلے میں اردو شاعری کو ریختہ کا نام دیا ہے. تو ریختہ کا لفظ موسیقی میں بھی استعمال ہوا، ایک خاص قسم کی شاعری کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اس کے بعد پھر اردو زبان کے لیے بھی استعمال ہوا اور اردو شاعری کے لیے بھی استعمال ہوا. اس کے بعد باری آتی ہے ایک اور نام کی جو کہ زبانی اردو معلّہ ہے. اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 1647 میں شاہ جہاں نے دہلی کے قریب ایک نیا علاقہ آباد کیا جسے شاہ جہاں آباد کا نام دیا گیا، جو کہ نئی دہلی ہے. اور وہاں قلعہ بھی تعمیر کیا، چھاونی بنی، اردو بازار بنا، یعنی فوجی بازار، عساکر کے لیے بازار بنا. اور وہاں سارے جو درباری اور شاہی لوگ ہیں وہ وہاں رہنے لگے. شاہ جہاں آباد. اب اس علاقے کو یعنی شاہ جہاں آباد کو اردو معلّہ کا نام دیا گیا. یہاں لفظ اردو کی وضاحت یہ ہے کہ اردو کا جو لفظ ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. ترکی میں فوج کو یا لشکر کو فارسی میں بھی اور ترکی میں بھی، لیکن بیسیکلی یہ فارسی کا نہیں بلکہ ترکی کا لفظ ہے. ترکی میں اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے فوج کے لیے یا لشکر کے لیے، اور لشکر کی مناسبت سے لشکر گاہ کو جہاں فوج کا پڑاؤ ہوتا ہے یا چھاونی کو یا کیمپ کو بھی اردو کہتے ہیں. فوجیوں کے خیموں کے لیے بھی اردو کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح شاہی قلعے کے لیے بھی اردو کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور وہ بازار کے جو چھاونی کے ساتھ ملحقہ بازار ہوتا تھا جہاں سے فوجی خریداری کرتے تھے، لشکر کے لوگ خریداری کرتے تھے اپنی ضرورت کی، تو اسے بھی اردو بازار کا نام دیا گیا. تو اس طرح اردو کا لفظ جو ہے کہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن تمام معنوں میں اس کا تعلق لشکر یا فوج کے ساتھ ہے. تو شاہ جہاں نے دہلی کے قریب جب شاہ جہاں آباد بسایا، وہاں قلعہ بنا، وہاں چھاونی بنی، تو اس قلعے اور چھاونی کی وجہ سے اس علاقے کو اردو معلّہ کا نام دیا گیا. یعنی اردو معلّہ کا نام جو ہے یہ پہلے علاقے کے لیے استعمال ہوا، زبان کے لیے نہیں. علاقے کو جب اردو معلّہ کا نام دیا گیا، اردو لشکر اور معلّہ یعنی اعلیٰ درجے کا اردو معلّہ، تو اس علاقے کی نسبت سے اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی تھی اسے زبانی اردو معلّہ کا نام دیا گیا. یعنی باقی دہلی میں جو اردو بولی جاتی تھی اسے ہندی کہا جاتا تھا یا دہلوی کہا جاتا تھا، اور اس خاص علاقے میں جہاں قلعہ تھا اور جہاں چھاونی تھی تو یہاں جو زبان بولی جاتی تھی اسے زیادہ فصیح اور زیادہ معیاری زبان سمجھا جاتا تھا، اور اسے زبان اردو معلّہ کا نام دیا گیا، یعنی اردو معلّہ کی زبان. اور اس کے بعد زبان کا لفظ کاٹ لیا گیا اور اردو معلّہ کہا جانے لگا زبان کو. اور پھر جب اردو معلّہ کا لفظ بھی بھاری محسوس ہوا تو لفظ معلّہ بھی کاٹ لیا گیا اور اردو کو موجودہ نام مل گیا اردو کا، کہ جو اس کا ابھی تک نام ہے. اب یہ جو لفظ اردو ہے اس کے استعمال جنہوں نے کیا ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سراج الدین علی خان آرزو نے، جو کہ میر تقی میر کے ماموں تھے، لغت نوادر الالفاظ، بہت بڑے ادیب شاعر تھے، نوادر الالفاظ کے نام سے انہوں نے لغت مرتب کی اردو کی. اس میں انہوں نے ہندوستان کی مختلف زبانیں گنوائی ہیں. تو اردو کا جو ذکر وہ کرتے ہیں تو ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ زبان اردو معلّہ، زبان اردو معلّہ یا اردو معلّہ یا زبان شاہ جہاں آباد یا اصطلاح شاہ جہاں آباد یا اہل اردو یا ہندی فصحا، یہ ان کے الفاظ ہیں. یعنی یہاں انہوں نے شاہ جہاں آباد یا دہلی کی زبان کو اردو معلّہ کا نام
دیا ہے۔ میر تقی میر کے صاحبزادے میر کلو عرش کا ایک شعر ہے کہ ہم ہیں اردو معلیٰ کے زبان داں اے عرش، مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے اپنی زبان کو اردو معلیٰ کہا ہے اور زبان ان کی ظاہر ہے کہ اردو تھی۔ مصحفی کا شعر ہے، خدا رکھے زباں ہم نے سنی ہے میر و مرزا کی، کہیں کس منہ سے ہم اے مصحفی اردو ہماری ہے۔ میر و مرزا یعنی میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کا ذکر ہے، ان کی زبان ظاہر ہے کہ اردو تھی اور یہاں پر بھی اردو ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میر تقی میر نے شعراء کا تذکرہ لکھا نکات الشعراء کے نام سے 1752 میں، اور قائم چاند پوری نے مخزن نکات کے نام سے تذکرہ لکھا 1757 میں، اور ان دونوں تذکروں میں بھی لفظ اردو استعمال ہوا ہے۔ اور اگر اشعار کی طرف جایا جائے اور دیکھا جائے تو بہت سے شعراء نے بھی اردو کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اردو زبان کے لیے۔ تو اس طرح یہ اردو کے حوالے سے بات تھی۔ اس کے بعد ہندوستانی کا لفظ بھی اردو کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ ہندوستانی جو ہے یہ وہ لفظ ہے کہ جو انگریزوں کے دور میں زیادہ تر انگریزوں نے اسے استعمال کیا۔ ہندوستان کی جو عام بول چال کی زبان تھی اسے انہوں نے ہندوستان کی نسبت سے ہندوستانی کا نام دیا۔ فورٹ ولیم کالج میں جو شعبہ قائم ہوا جان گلکرسٹ کی سربراہی میں، تو اس میں بھی ہندوستانی زبانوں کا شعبہ اسے کہا گیا، دا ڈپارٹمنٹ آف ہندوستانی یا انڈوستانی لینگویجز اسے کہا گیا۔ تو انگریز کے دور میں ہندوستانی کا لفظ بھی اردو کے لیے استعمال ہوتا رہا، یعنی عام لوگوں کی جو زبان تھی، چاہے اس میں سنسکرت کے الفاظ تھے، وہ ہندی روپ تھا، یا پھر وہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ تھے، وہ مسلمانوں کی جو بولی ہے یہ روپ تھا، دونوں کو وہ ہندوستانی کے نام سے اس میں پکارتے تھے۔ تو یہ اردو کے مختلف نام ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھے ہیں اردو زبان کی ابتدا سے متعلق نظریات۔ اس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ محمد حسین آزاد نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ سندھ کا نظریہ سید سلیمان ندوی نے پیش کیا کہ اردو زبان کی پیدائش سندھ میں ہوئی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے دکن کا نظریہ پیش کیا اور یہ کہا کہ اردو کے جائے پیدائش دکن ہے، اور حافظ محمود شیرانی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو کا جنم پنجاب میں ہوا ہے، اور مسعود حسین خان نے دہلی کا نظریہ پیش کیا۔ تو ان نظریات پر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بحث کریں گے۔ اللہ حافظ۔